7ویں پارے کا آغاز ہے اور اس کی پہلی آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابتدا میں اسلام کی تبلیغ پوشیدہ طور پر کرنے کا حکم تھا، اور جو اسلام قبول کرتا اس پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ اپنے دین کو چھپائے۔ لیکن کچھ عرصہ گزر گیا اور پھر حکم ہوا کہ اعلانیہ تبلیغ کی جائے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دین کی دعوت دی اور پھر کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ کئی مسلمان ہو چکے ہیں تو انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سب سے جو پہلی ہجرت ہے اس میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی ہجرت ہے جو رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد کی گئی۔ 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، اور وہ ملک حبشہ گئے۔ ملک حبشہ یہ افریقہ میں تھا، بر اعظم افریقہ میں، اور جو آج کل علاقہ کینیا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں تو یہ کئی علاقوں پر مشتمل ایک سلطنت تھی، اور اس کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ جن 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، حصول برکت کے لیے ان کے نام بھی سماعت کر لیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو رسول اللہ کی صاحبزادی بھی ہیں، حضرت زبیر جو رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ سہلہ بنت سہیل، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر کے بعد نام ہے ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ اور ان کی زوجہ ام سلمہ، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کی زوجہ لیلہ بنت ابی خثیمہ، حضرت حاتب بن عمرو، حضرت سہیل بن بیضاء۔ تو یہ 11 مرد اور 4 عورتوں کے نام ہیں، اور یہ ہجرت جو ہے نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے 4 سال گزر گئے، 5ویں سال یہ ہجرت ہوئی، اور رجب کے مہینے میں یہ ہجرت ہوئی۔ اسے ہجرت اولا کہتے ہیں، اور اس ہجرت کے لیے بحری سفر، سمندر کا سفر کیا گیا، اور عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ صحابہ جنہیں حضور کی محبت کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھیں، انہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کا سفر جو ہے وہ سمندر کے ذریعے کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب ہجرت کے لیے گئے جو حضرت علی کے بھائی ہیں، اور پھر اور مسلمان جاتے رہے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد عورتوں اور بچوں کے علاوہ مردوں کی تعداد 82 ہو گئی، 82۔ جب کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہجرت کرتے ہوئے حبشہ گئے ہیں اور وہاں وہ بڑی آزادی کے ساتھ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں بڑی جلن پیدا ہوئی۔ انہوں نے بڑے قیمتی تحائف لیے اور وہ حبشہ پہنچے۔ پھر انہوں نے سیاسی چال یہ چلی کہ ڈائریکٹ حبشہ کے بادشاہ سے گفتگو نہ کی، بلکہ پہلے حبشہ کے بادشاہ کے جتنے درباری تھے ان کو مہنگے تحائف دے کر ان کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ آخرکار وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے اور
نجاشی کے دربار کے جتنے بھی پادری تھے اور جتنے مشیر تھے سب ان کی بولی بولنے لگے اور کہنے لگے ٹھیک ہے تم بادشاہ کے سامنے آؤ، جب بات ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ تو ان کفار مکہ نے یہ کہا کہ ہم بڑے سکون اور چین سے مکہ شریف میں رہتے تھے، ہم میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ اس میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا کہ جس نے نئے دین کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو میں دین لے کر آیا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس طرح کچھ لوگوں نے ان کی باتیں مان لی۔ اب یہ ہمارے ملک میں فساد کرتے ہیں اور یہ نفرتیں عام کرتے ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، اب یہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، تو ہم آپ کی خاطر آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ فسادی لوگ ہیں، آپ اپنے ملک سے انہیں نکال دیں، ورنہ یہ آپ کے ملک میں بھی فساد کر دیں گے اور ہمیں یہ آپ واپس کر دیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو آج امریکہ بولی بول رہا ہے یہی بولی کفار مکہ نے اس وقت جا کر بولی ہے، یعنی کسی کو بھی بدنام کرنا ہے تو فسادی کہہ دینا، یہ فسادی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی گفتگو کی، اور پھر جتنے مشیر تھے، جتنے درباری تھے، جتنے پادری تھے، سب کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے، ہمیں یہ بڑی معلومات ہیں اور یہ ہوا وہ ہوا اور یہ بڑے فسادی لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی اور میری عادت ہے کہ میں فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سنوں، تو میں انہیں بلاؤں گا، ان کی بات سنوں گا، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سارے درباریوں نے اور کفار مکہ نے یہی زور دیا کہ مسلمانوں کو نہ بلایا جائے، ان کی باتیں نہ سنی جائیں اور انہیں پکڑ کر ہمیں دے دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا یہ میرا اصول نہیں ہے، میں انصاف پسند ہوں۔ دوسرے دن اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے کہا کہ کون مجھ سے بات کرے گا؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کا مشہور لقب ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طیار کا لقب کیوں دیا گیا؟ طیار جو ہے بہت اڑنے والے کو کہتے ہیں، طائر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں، اور طیار بہت اڑنے والا، اسی سے ہوائی جہاز کو طیارہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ مؤتہ کے موقع پر آپ جب شہید ہوئے تو اس طرح شہید ہوئے کہ آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، تو رسول اللہ نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے میں حضرت جعفر کو دو اللہ تعالیٰ نے پر عطا کیے اور ان پروں سے وہ جنت میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی مناسبت سے آپ کا لقب ہے جعفر طیار۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے آگے، تو بادشاہ نے آپ سے سوالات کیے۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ ہم بت پرستی کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے پتھر سے بناتے، جو ہمارا دل چاہتا اس کی شکل بناتے اور پھر ہم انہیں خدا اور الہ سمجھتے۔ یہ بات غلط ہے کہ ہم امن سے تھے، بلکہ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا تھا، قتل و غارت گری عام تھی، ہم اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے، بے حیائی فحاشی اور یعنی عام تھی، اور آپ نے زمانے جاہلیت کی ساری باتیں بادشاہ کے سامنے رکھی اور پھر رسول اللہ کی دعوت کو بیان کیا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بڑی ہی اچھی دعوت ہے۔ تو جو کفار مکہ تھے وہ بڑے چال باز تھے، انہوں نے درباریوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ضرور پوچھنا۔ تو درباریوں نے بادشاہ سے کہا اور کفار مکہ نے بھی کہا، تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کفار مکہ یہ سمجھے تھے کہ نجاشی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم کو خدا سمجھتا ہے اور وہ اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، حالانکہ نجاشی بادشاہ اصل دین پر تھا اور اس کا ان عیسائیوں سے تعلق تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ الہ اور اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں حق بات کہوں گا، اور حق بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ دیا،
آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، مگر آپ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ اس تنکے کے برابر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تم نے بات بتائی اس سے زائد نہیں ہے، یعنی تم نے جو بات بتائی بالکل صحیح کہا تم نے کہ وہ الہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب ان درباریوں کو اور کفار مکہ کو بات بہت بری لگی، تو پھر حضرت جعفر طیار سے نجاشی بادشاہ نے کہا کہ مجھے اگر تمہیں یاد ہو تو جو قرآن تمہارے نبی پر نازل ہوا مجھے سناؤ۔ یہاں اب یہ بات دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ عربی زبان میں نازل ہوا اور حجاز کی زبان میں نازل ہوا، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ جو عربی نہ بھی جانتا ہو اس کے سامنے پڑھا جائے پھر بھی قرآن اپنا اثر کرتا ہے۔ لیکن نجاشی بادشاہ اور اس کے جو پادری تھے وہ اتنی عربی جانتے تھے کہ قرآن کے مفہوم کی جو آسان باتیں ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے تھے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے وہ سورت کی تلاوت کی جس سورت میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، سورہ مریم کی تلاوت۔ ایک روایت میں کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت بھی کی اور سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی گویا کہ ان دونوں صورتوں سے آپ نے ظاہر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں، توریت کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ بس وہ تلاوت سننی تھی کہ نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار کے وہ پادری کہ جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور کتابوں کے ڈھیر لے کر آئے تھے اور وہ پہلے رشوت لے چکے تھے اور انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس نبی کا ذکر توریت انجیل میں ہے یہ وہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو سب زارو قطار رونے لگے اور پادری تو اتنا روئے کہ ان کے لباس آنسوؤں سے بھیگ گئے، ان کی کتابیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، اور وہ تمام پادری اور نجاشی بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر نجاشی بادشاہ کو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ابو سفیان اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن ام حبیبہ اسلام سے بہت محبت کرنے والی مومنہ تھی، تو وہ بھی ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ پہنچ چکی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے شوہر عیسائیوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے اور عیسائیوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ شرابی ہو گئے اور وہ مرتد ہو گئے اور وہ کافر ہو گئے، عیسائی بن گئے، اور پھر اسی حالت میں وہ مر گئے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور ابو سفیان جو ان کے والد تھے وہ تو کفار مکہ کے سردار تھے۔ اب ایک شوہر تھا کہ جو مسلمان تھا، وہ بھی کافر ہو کر مر گیا، اب آپ اکیلی ہو گئی ملک حبشہ میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا، تو نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وکیل بنا ہے، اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی عرض کیا کہ دولہے کی طرف سے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو میرے آقا مکہ شریف میں تھے اور آپ نے اپنا وکیل جو ہے وہ اس کو نجاشی بادشاہ کو بنایا، اور آپ نے وکیل یہ خط کے ذریعے بنایا۔ پھر نجاشی بادشاہ نے نکاح بھی پڑھایا اور مہر اس نے 4000 درہم مقرر کی، اور یہ مہر اس نے خود ادا کی ہے۔ دوسرا، اس بادشاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے ساری زندگی پھر اسلام کی خدمت کے لیے کوششیں کی اور اپنے ملک میں اسلام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا، اس بادشاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کسی صحابی کے لیے کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان کا وصال، ان کی شہادت کسی اور شہر میں ہوئی اور میرے آقا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر کتاب دیکھنا چاہیں تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی کتاب ہے غائبانہ نماز جنازہ، اب اس کا مطالعہ کیجیے تو قرآن و حدیث سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن نجاشی بادشاہ کو یہ شرف حاصل ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہ جس کا انتقال جو ہے وہ حبشہ کے اندر ہوا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ اس طرح پڑھائی کہ حضور کا انداز یہ تھا کہ حضور جنازے کو دیکھ رہے تھے. سارے پردے ہٹا دیے گئے اور جنازہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا. تو یہ شرف اسے حاصل ہوا. تو 7ویں پارے کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کتنے نرم دل ہوتے ہیں اور حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. عیسائی جو کافر تھے وہ جب قرآن سنے، یہودی قرآن سنے، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی قرآن سنتے تھے تو قرآن کا اثر ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ کہیں قرآن اثر نہ کر جائے. شور مچاتے تھے، وہ تالیاں مارتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے. تو کفار قرآن سنے اور قرآن کا اثر ہو تو مومن کا دل سخت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول اللہ کی طرف نازل کیا گیا، تغا تم دیکھتے ہو، اعینہم ان کی آنکھیں، تفید من الدمع آنسوؤں سے ابل رہی ہیں. تفید جیسے چشمہ ابلتا ہے، من الدمع آنسوؤں سے آنکھیں ابل رہی ہیں، مما عرفوا من الحق اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اسی طرح پھر نجاشی بادشاہ نے یہ کوشش کی کہ دیگر لوگ بھی اسلام کی طرف مائل ہوں. ایک دن اس نے 70 عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا. اس میں 40 کے قریب پادری تھے اور باقی بادشاہ کے دربار کے خاص لوگ تھے. وہ مسلمان نہیں تھے تو اس نے بھیجا تاکہ یہ رسول اللہ سے فیض حاصل کریں اور اسلام سے محبت ان کے دل میں پیدا ہو. جب یہ مکہ شریف پہنچے تو چاروں طرف سے انہیں کافروں نے گھیر لیا اور کافر کہنے لگے کہ دیکھو تم ان کی باتوں میں نہ آنا. پہلے تو کافروں نے کہا کہ تم ان سے ملاقات ہی نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جادوگر ہیں، جو انہیں دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، ہم ملاقات نہیں کریں گے تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے. تو پھر انہوں نے بڑا زور دیا کہ تم جو قبول نہ کرنا اور تمہارا دین ہی سچا دین ہے، تم اسی دین پہ رہنا. تو ان لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم تو کیا اور وہ یہی ارادہ لے کر گئے کہ صرف ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور رسول اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ بھی رونے لگے اور رسول اللہ پر ایمان لے آئے. یقولون، وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ دے. شاہدین یعنی گواہی دینے والے. اس سے مراد ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت محمدیہ کل بروز قیامت تمام امتوں کی گواہ ہوگی. اور یہ عیسائی جانتے تھے کہ امت محمدیہ وہ گواہی دینے والی ہے. جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے عرض کی مالک و مولا، امت محمدیہ میں ہمیں بھی لکھ دیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. جب وہ 70 افراد حضور کے دربار سے باہر نکلے تو کفار مکہ نے پھر گھیر لیا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو کفار مکہ نے انہیں ملامت کیا اور کہ بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا اور تم رسول اللہ پر ایمان لے آئے، تم نے عیسائی مذہب چھوڑ دیا. تو وہ بولے وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، حالانکہ حق ہمارے پاس آ گیا. جب حق ہمارے سامنے آ گیا تو ہم حق کو کیوں قبول نہ کریں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب
مقرب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے گا، صالحین کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں داخل فرمائے گا۔ تو ہم نے اس امید کے تحت کہ ہمیں جنت ملے اور اللہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائے، ہم ایمان لے آئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے حق کو قبول کر لیا جب حق ان کے سامنے آیا، لیکن کتنے بد نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے کئی معجزات دے کے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل سے ایک دن ایک بڑا کافر سردار کہنے لگا، اے ابو جہل، آج تو ہم دونوں اکیلے بیٹھے ہیں، سچی سچی بتا دے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں یا نہیں؟ ابو جہل نے کیا کہا، دیکھ کبھی انہوں نے کسی انسان سے جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ کبھی انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے؟ تو اس کافر نے کہا نہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جو بندوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتے وہ رب پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں؟ یہ سچے نبی ہیں۔ تو وہ جو کافر تھا وہ چمک اٹھا اور کہنے لگا چلو ہم جاتے ہیں رسول اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جب سچے نبی ہیں تو پھر ایمان لانے میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگا کسی کو کہنا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں ایمان لے آیا تو میری سرداری چلی جائے گی۔ دنیا کی دولت کی خاطر اور ہوس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ کتنی خطرناک ہے دنیا کی محبت۔ تو یہ جو عیسائی تھے یہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا کرم کیا کہ ان کے لیے جنت کی بشارت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان لوگوں نے جو کہا ان کا صلہ اللہ نے انہیں یہ دے دیا، جنات جنتیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے، یہی انہیں صلہ ملے گا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے اور نصیحت ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے بچہ نصیحت کرے، یہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نصیحت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں نصیحت کرے اور نصیحت کی ابتدا بڑی نرمی سے کرے، لیکن اگر کوئی بالفرض لوگوں کے سامنے نصیحت کر دیتا ہے یا وہ نصیحت کی ابتدا سختی سے کرتا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس کا انداز کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ عیب مجھ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر عیب پایا جاتا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ نصیحت کرنے والا خود عمل کرتا ہے کہ نہیں، یہ اس کا کیا کردار ہے۔ وہ جو یہ بات جو عیب بتا رہا ہے اگر یہ عیب ہم میں ہے اور یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ بھی نصیحت کر دے تو ہمیں نصیحت کو قبول کرنی چاہیے اور اس سے بچے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی بھی ایک تربیت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہم معاملہ بچے کے ساتھ کریں گے بچہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ مثلا کسی نے واقعہ سنایا، ایک بچہ والد سے کہنے لگا کہ آپ ابو بچے کی عمر کتنی، 3 سال 4 سال 5 سال، یہ چھوٹی عمر ہے، اب اس میں بچے کو انداز نہیں آتا کہ باپ سے کیسے بات کرنی ہے، اور اس موقع پر بچے جس طرح گفتگو کرتے ہیں عام طور پر ماں باپ کو برا بھی نہیں لگتا کیونکہ عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو یہ آپ تو جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، ہماری آنٹی یہ کہتی ہیں، ہماری مس نے یہ کہا کہ جو کھانا کھائے اور کھاتے ہوئے آواز آئے یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، اس طرح چبانا چاہیے کہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسرا کوئی ہوتا تو غصہ آ جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کہا، پھر دوبارہ کہو۔ اچھا میں پھر کھاتا ہوں، ذرا دوبارہ چیک کرو، اب آواز تو نہیں آ رہی۔ تو بچے نے کہا نہیں ابو اب آواز نہیں آ رہی۔
کہ بیٹا اب ذرا نا تم چیکنگ کرنا، اگر کھاتے ہوئے میرے منہ سے آواز نکلنے لگے تو مجھے سمجھا دینا۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا یہ بات تم نے مجھے تو کہی لیکن تمہارے منہ سے بھی آواز آتی ہے۔ کہنے لگا اچھا ابو آپ بھی دیکھ لینا، اگر میرے منہ سے آواز آئے تو مجھے بتا دینا، اب دیکھ آپ نے فائدہ ہوا کہ نہیں۔ تو یہ طریقہ کار، یہ عاجزی انکساری، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، بلکہ اگر غلطی نہ بھی ہو اور کوئی اصلاح کرے تو اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اچھا جواب دیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ بھی وہ ہماری اصلاح کی کوشش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض دوست بنائے تھے، اب ان سے اکیلے میں کہتے کہ تم عمر میں کیا خامی دیکھتے ہو؟ تو ایک دوست آپ سے کہنے لگا حضرت آپ میں کوئی خامی نظر تو نہیں آتی؟ کہ نہیں مجھے بتاؤ، سوچو۔ کہنے لگے بس ایک بات ہے، آپ کے دسترخوان پر 2 کھانے ہوتے ہیں، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سنت میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے دسترخوان پر 2 ڈشیں ہوں۔ آپ نے ایک ہی کھانا جو ہے دسترخوان پہ پسند کیا، اور آپ کے کھانے پر 2 ڈشیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب نماز کے لیے لباس کو چینج کر کے پڑھتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ کی سنت میں یہ نہیں دیکھا، رسول اللہ اسی لباس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ اگر حضرت عمر نے دیکھا ہوتا تو آپ کہتے تھے کہ ہاں میں نے تو دیکھا ہے، یا حضرت عمر یہ کہتے تھے بھائی یہ کوئی حرام تو نہیں ہے، یہ کوئی عیب تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کرنے سے منع نہیں کیا، لہذا جائز ہے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں، میں تم سے عیب پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب میں آپ کی دونوں نصیحتوں پر عمل کروں گا۔ تو یہ آپ کی عاجزی تھی اور سامنے والے کی حوصلہ افزائی تھی تاکہ وہ آئندہ بھی نصیحت کرے۔ دیکھیں آسان سی بات ہے کہ دنیا کی وہی کمپنی کامیاب ہوتی ہے کہ جو صارفین سے یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر ہماری چیز کے اندر جو بھی غلطی نظر آئے تو آپ ہمیں ضرور مطلع کریں، اور پھر وہ ماہرین کی ٹیم بٹھا کر وہ اپنی اس پروڈکٹ کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو چند دنوں میں وہ مارکیٹ کے اندر اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب کمپیوٹر کو دیکھیں تو پینٹیم 1 آیا، پھر 2 آیا، پھر 3 آیا، پھر 4 آیا، تو ہر سال انہوں نے ترقی دی ہے۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو دنیا سے اندر ان کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ اسی طرح کار ہے تو کار بنانے والی کمپنی بھی یہی کوشش کرتی ہے کہ نیا ماڈل جو ہے وہ پچھلے ماڈل سے اچھا ہو۔ تو اگر ہم آخرت کے لیے کوشش کریں کہ روز بروز ہماری اصلاح ہوتی جائے اور ہم نکھرتے جائیں تو انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو صاف اور پاک دل لے کر جائیں گے، اور اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔